اب جن کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. پیچھے ہم نے ایمان والوں کے لیے جو حکم پڑھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے مال میں سے خرچ کرو. اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ آیات آئیں گی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، یعنی 7 شاخیں نکلی اس میں سے، جس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. یہاں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ یعنی اسلام کے راستے میں دین کی ترقی کے لیے، خیر و بھلائی کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. چھوٹی سی مثال، مثلاً آپ کسی کو کوئی ایک کارڈ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، کوئی اسلام کے بارے میں پیمفلٹ دیتے ہیں، کہیں بل بورڈ پر قرآن کی کوئی آیت لکھوا کے لوگوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ یعنی فی سبیل الاسلام، اسلام کی ترقی کے لیے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، کتابیں چھپواتے ہیں، کتابیں بانٹتے ہیں، یا اسی طرح آج کل جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، یا ادارے بنائے جاتے ہیں، یا پھر اداروں کی مینٹیننس ہوتی ہے. یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے. اس راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بھلے اپنے اوپر ہی کیوں نہ خرچ کر رہے ہوں، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں، اپنی گاڑی میں گیس ڈلواتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو دنیا کا تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا، لیکن آپ نے یہ کس نیت سے خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں جانا ہے. تو اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اپنے پر یا دوسروں پر، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور جیسی چیز خرچ کرتا ہے انسان ویسی ہی قیامت کے دن 700 گنا ہو کر ملے گی. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. جو اس نے دیا ہے 700 گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹایا جائے گا. کیونکہ عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی یتیم مسکین کو اسپانسر کر دیتے ہیں، کہیں بھی استعمال کر، لیکن جب دین کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں مفت مل جائے. ایسا ہی ہے نا، سپارے ہمیں مفت مل جائیں، ہمارے سے فیس نہ لی جائے، ہم سے کسی قسم کی ڈونیشن کا تقاضا نہ کیا جائے. گڈ، ٹھیک ہے، دین کا علم فری ہی ہونا چاہیے، لیکن آخر کوئی تو خرچ کرے گا جس کی وجہ سے فری ہو سکے گا. اور اگر سارے لوگ صرف لینے والے ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو یہ کام کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے جب کیا جائے تو کسی کو بھی دے کر احسان نہ جتایا جائے، یعنی کسی کو یہ نہ کیا جائے کہ میں نے تو اتنا یہاں ڈونیٹ کیا ہے اور مجھے تو کوئی عزت نہیں دی جاتی، مجھے تو کسی کرسی پہ نہیں بٹھایا جاتا، اور اس طرح کے مختلف احسانات جتانا کہ میں نے بہت کچھ کیا اور مجھے ریٹرن کچھ نہیں مل رہا. یہ ریٹرن آپ نے بندوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، لہٰذا اس کو تو مینشن بھی نہیں کرنا. اسی لیے عام طور پر الہدا میں کیا ٹرینڈ ہے کہ باکسز رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن میں خاموشی سے لوگ ڈال دیں جو ان کے اور اللہ کے بیچ میں راز ہو، اور قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ سے پھر کئی گنا بڑھا ہوا اس کا اجر لیں. تو وہ عزت جو وہاں ملے گی اور وہ ریوارڈ جو وہاں ملے گا وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر آپ دکھا کے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ بہت خرچ کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھول جائیں گے، اور کچھ دن کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے، آگے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. لہٰذا فی سبیل اللہ اپنا وقت دیں یا مال دیں یا صلاحیتیں لگائیں یا اپنے اوقات کو والنٹیئر کریں، یہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں.
اچھا احسان بعض اوقات ہم اپنی زبان سے جتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے موڈز کے ذریعے، اپنے جیسچر کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے اس میں ہم کھچا کھچا رہنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل میں استقامت ختم ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے اللہ ہی کی خاطر. اور اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ تھے، 400 کے قریب لوگ تھے جو مہاجرین میں سے یا مختلف قبائل سے آئے تھے، جو مسجد نبی کے باہر ایک چبوترے پہ رہتے تھے. آج بھی اگر آپ کو 400 لوگوں کو کہیں ٹھہرانا پڑے، کبھی شادیوں میں مہمانوں کو ٹھہرایا ہوگا، 400 لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرانا پڑے تو کیا حال ہوگا، پھر کتنا چاہیے ہوگا. اب ہوتا کیا تھا کہ انصار کے باغات تھے، وہ اپنی کھجوریں وغیرہ اتار کے مسجد نبی کے صحن میں لٹکا کے چلے جاتے تھے. تو یہ جو اصحاب صفہ تھے جو دن رات وہاں پر رہتے تھے، جس کو بھوک لگتی وہ جا کے اس میں سے کچھ کھجوریں لیتا اور کھا لیتا. وہاں بڑی بڑی دیگیں کوئی نہیں پکتی تھی، وہاں بڑے بڑے کھانے نہیں کھلائے جاتے تھے، وہ لوگ چند کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے اور کبھی سارا سارا دن بھوکے رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں پھر صحابہ کرام جو تھے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، کیوں انصار کا درجہ اور رتبہ اتنا بڑا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دل کھول کے اپنا سب کچھ خرچ کیا، اپنے گھر شیئر کیے، اپنے باغات میں کام پہ لگایا لوگوں کو، اور بھی بہت طرح فیسیلیٹیٹ کیا. تو ایسے میں انسان چاہے کیش دے، کائنڈ دے، کچھ بھی دے، چاہے کسی باکس میں ڈالے یا ویسے کسی طرح خرچ کرے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو کسی کو بھی کچھ دے کر احسان جتلانا یا اس کے مقابلے میں مزید کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ پھر عمل کو ضائع کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحیوں میں ہی بتا دیا گیا تھا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کسی پر کہ تم اس سے اور زیادہ حاصل کر سکو. یعنی بعض اوقات ہم اس پر احسان کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو، اور اس پر احسان نہیں کرتے جو حقیقی ضرورت مند ہو لیکن اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ حاصل نہ ہوتا ہو. تو کسی کو کچھ دے کے احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی. ابو ذر نے عرض کیا، وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، وہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا، کپڑا لٹکانے والا، یعنی تکبر کی وجہ سے کپڑا نیچے لٹکا کے چلے، زمین پہ رولتا ہوا ہے. احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز، بے حد بردبار ہے. یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ سے معذرت کر لے، سائل کے اصرار پر بدتمیزی اور غصہ نہ کرے، اور درگزر سے کام لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بردبار ہے، غنی ہے، حلیم ہے. لہٰذا ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا چاہیے، چاہے ان کے رویے ہمیں پسند نہ بھی آئیں، کیونکہ کشادہ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور بھلی بات کرنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے، جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی یہ قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. مدینہ میں منافقین بھی تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ اپنا مال ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے، دکھاوا کر کے خرچ کرتے تھے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں جج جائیں، لوگوں کی نظروں میں بڑے بن جائیں، اچھے بن جائیں. اس سے ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پہ ایک تو احسان نہیں جتاؤ، تکلیف نہیں دو، اور اسی طرح اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے.
اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں. وہ شروع میں پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں مومن. تو یہ ان کی علامات ہیں، کیونکہ جس کو آخرت میں بدلہ ملنے کا یقین ہو اسے دکھاوے کا شوق نہیں رہتا، اس کو لوگوں کو دکھا کے مزہ بھی نہیں آتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، ہم ایسا کام کریں کہ لوگ بس ہماری واہ واہی کرتے رہیں. یہ بھی ایک خناس ہوتا ہے جو ذہن میں بھر جاتا ہے. اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہماری اصل توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں. تو یہاں ایک مثال دی گئی کہ جس طرح ایک ریاکار بظاہر خرچ کرتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہو. ترابن تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے، اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرے لیکن جو ہی بارش ہو ساری مٹی دھل جائے اور پتھر کا پتھر باہر رہ جائے. تو اسی طرح ریاکار اپنے اعمال قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھ نہیں پائیں گے، سب مٹ چکے ہوں گے. تو اوپر کی آیت مخلص مومن کے صدقہ خیرات کی مثال تھی جو صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال منافق کی ہے، ریاکار کی ہے جس کا ایمان ہی نہیں. پھر فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کے سکون اور خوشی کے ساتھ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فواری کافی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، تثبیت قلب بھی ہوتی ہے، اور ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو. اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لاتا ہے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے. یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. زور کی بارش سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا، اور طل یعنی شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا. اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور تھوڑا خرچ کرنا بھی کام آ جاتا ہے. جیسے صاف ستھری زمین پر باغ ہو، جتنا می برسے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ تھوڑا بھی ہو تو باغ کو کافی ہو جائے گا. تو نیت اگر درست نہیں تو بڑے سے بڑا ڈھیر بھی مال کا خرچ کر دیں تو کچھ فائدہ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے. اب دیکھیں قیامت کے دن کیا حسرت ہوگی لوگوں کو جب ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے کہ یہ عمل تھے جو تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی اجر آج تمہارے لیے نہیں. اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا کہ یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے دیا تھا، لیکن اس پر آج میرے لیے کچھ بھی اجر نہیں. ہاں کچھ بھی نہیں، یہ سب ضائع، ردی، بیکار، کنڈم، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آیا کیونکہ یہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس بات پہ خوش ہوتا ہے جس پہ لوگ خوش ہوں، اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ راضی ہو. تو اس دن کا جو عدل ہے اللہ کا، اس سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا ضائع ہو جائے، پانی پھر جائے. لہٰذا دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو تو معاف کر دے، اور میرے وہ اعمال ری انسٹیٹ ہو جائیں، دوبارہ واپس آ جائیں. اللہ وہ سب تیرے لیے، جو ہو چکا تو ہو چکا، تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے توفیق عطا کر دے. پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسی حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، عمل کے قابل نہیں رہتا، نہ خود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کام کر سکے، جیسے باغ دوبارہ لگا سکے جو جل جائے، اور نہ ہی پھر کسی سے بھی کام کروا سکتا ہے. کسی سے کام لینے کے لیے بھی انسان کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. لہذا قیامت کے دن
منافق کا یہی حال ہوگا کہ جو صدقہ خیرات اس نے ریاکاری سے کیا ہوگا اور اس کے اجر کی اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا اور اب مزید نیکیاں کرنے کا وقت بھی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہے لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جائے۔ ساری زندگی اچھے کام کیے لیکن آخری عمر میں چھوڑ دیے اور نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی ڈرانے والی بات ہے۔ میں سوچ رہی تھی ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں بتایا جتنا صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا کہ کیا قبول ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اور کس طرح کرو اور کیا کرو۔ کتنی تفصیلی انسٹرکشنز ہیں۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے۔ قبولیت صدقہ کی ایک اور شرط ہے یہاں کہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ عمدہ ہو، طیب ہو۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ کیش کی بجائے کائنڈ میں ڈونیشن مانگتے ہیں۔ لوگ اپنے پھٹے پرانے گندے مندے کپڑے اٹھا کے لے جا کے اسلامک سینٹرز میں رکھ دیتے ہیں ڈھیر بنا کے، کوئی اور شاید ان کے لیے دھو دے گا اور اس کو صاف کر دے گا، اور بعض کپڑے تو ایسی حالت میں نکلتے ہیں کہ انسان ان کی اسمیل بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صدقہ کسی انسان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صدقے میں چیز دیتی تھی اس کو خوشبو لگا کے دیتی تھی، عمدہ طریقے سے دیں۔ ہم جب انسانوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اتنی زبردست پیکنگ کر کر کے، کیونکہ اس سے مقصود ہمارا انسانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، چاہے اندر چیز کسی کام کی نہ ہو لیکن پیکنگ وہ خوب کریں گے۔ اللہ کو جب کوئی چیز دینی ہو تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جو چیز اپنے کام کی نہیں وہ بس بیکار سمجھ کے دوسرے کو دے دو جی، اور گاربیج بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں، جیسے گاربیج گھر کے باہر رکھتے ہیں ایسے ہی فی سبیل اللہ کسی مسجد میں جا کے رکھاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو ڈمپ ایریا بنایا ہوا ہے۔ جو پھٹے پرانے قرآن مجید ہوتے ہیں، جو ردی ہوتی ہے، جو کتابیں پڑھ کے اب کام کی نہیں رہی، اب گھر میں اچھی نہیں لگ رہی، وہ اٹھا کے ساری جا کے دے دو۔ وہ جانے ان کا کام جانے، بس وہ ہے نا اس کام کے لیے کہ جو لوگوں کی ردی کو صاف کرتے رہیں۔ ہم دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے دن یہی چیزیں وصول کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم جا کر؟ براء ابن عازب کہتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری، ہم کھجوروں والے تھے، ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا، کوئی آدمی ایک خوشہ کوئی 2 خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا اور اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں اگر جو گر پڑتی ان کو اٹھا کے کھا لیتا۔ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے کر آتے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے انہیں لٹکا دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو بھی مت دو۔ برا کہتے ہیں اس آیت کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا۔ ہم نے بھی آیت سن لی ہے اور آج کے بعد ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو دینا ہے عمدہ اور اچھا ہی دینا ہے، ورنہ اللہ کو ہمارے ان صدقات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ الغنی ہے، وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان جب صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آڑے آ جاتا ہے، دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور پھر شرمناک بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اکساتا رہتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے کے بالمقابل خرچ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جب دو گے تو تمہیں کئی گنا زیادہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے۔ یہ دعا ملتی ہے آپ کو، کس کی دعا؟ فرشتوں کی، جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کہ اللہ جو دے رہا ہے نا اس کو اور دے۔ اور دوسرا بد دعا کرتا ہے، اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، ایسی جگہ خرچ ہو پھر کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، کم نہیں ہوتا، جو تمہاری قسمت کا اور آئے گا، برکت ہوگی۔ لیکن اس سب کے لیے حکمت چاہیے نا، تاکہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نواز دیا گیا، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حکمت سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس سے مراد دین کا فہم، علم اور فقہ، صحیح بصیرت بھی لیا گیا ہے، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لی گئی ہے، کیونکہ آپ کی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی تھیں، وزڈم والی ہوتی تھیں۔ قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ حکمت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک 2 خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت یعنی توفیق بھی دی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ صرف صدقات کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں۔ اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ یاد دہانی کرا دی گئی، جو کر رہے ہو نا، چاہے نظر مانتے ہو یا صدقہ کرتے ہو، اللہ کو پتا ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو اصل میں فرض نہیں تھی، مثلاً کوئی نفل نماز یا روزہ یا صدقہ یا حج یا عمرہ وغیرہ۔ ایک نظر ہوتی ہے نظر مطلق، اور دوسری ہوتی ہے معلق۔ مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کسی نیکی کو لازم کر لینا، کہ مثلاً میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئندہ سے تہجد کی نماز پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کہ آپ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کسی نفل کام کی، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، کسی نفلی کام کی کمٹمنٹ کری آپ نے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے آپ کو۔ دوسری نظر معلق ہے، کسی شرط کے ساتھ نظر، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ کروں گا یا نفل پڑھوں گا۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا کہ کوئی میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا۔ اتنی عجیب بات ہے نا، اللہ سے شرطیں لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرے، نہیں ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے، نظر کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی۔ لیکن جو اللہ کی خاطر کوئی نظر مانے، کوئی کمٹمنٹ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ نظر توڑ دے، وہ نہ مانے، وہ نہ کرے۔ پھر فرمایا، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ پہلے چھپے ہوئے صدقات کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں اعلانیہ صدقے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، ریاکاری نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان بخل کی تہمت سے بچتا ہے کہ فلاں تو بڑا ہی بخیل ہے، کبھی کچھ نہیں دیا اس نے۔ تو اب دکھا کے دینے والوں کی مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا، اپنے گھر کا آدھا سامان دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دے دیا تھا۔ اب یہ دکھا کے دیا، اس سے ہمیں ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے نا۔ تو جب انسان بعض اوقات اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دکھا کے بھی دیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں لیکچر دے رہی تھی تو کسی نے کہا کہ مجھے یہ کچھ پیسے گرے ہوئے ملے ہیں، تو میں نے کہا چلے میں اناؤنس کر دیتی ہوں۔ میں نے جب اناؤنس کرنا شروع کیا، لوگوں نے میری بات توجہ سے نہیں سنی، اور میں نے وہ پیسے رکھ دیے، لوگوں نے لا کے اس کے اوپر اور پیسے رکھ دیے کہ شاید یہ ڈونیشن ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ وہ دکھا کے انسان بات کوئی کر رہا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے دکھا کے پیسے مانگ رہے ہیں نا. بہرحال تو دکھا کے دینے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں اچھا اس نے اتنا دے دیا، میں اس سے بھی زیادہ دوں گی. تو پوشیدہ صدقہ ایک گواہ بھی ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، عام طور پر لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اس کے حق میں، اس میں خاص طور پہ بچے یا ہماری والدہ یا والد بس دینے والے تھے، ہر ایک کو دیتے ہی رہتے تھے، ان کو دینے کا بڑا شوق تھا. تو پھر اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے بھی دیتی ہے صدقہ جاریہ. تو بہرحال یہاں دو طریقے بتائے گئے، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کے دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھا قرار دیا ہے، لیکن چھپا کے دینا بہرحال سیف سائیڈ ہے کہ انسان کے اندر کوئی ریاکاری نہ آ جائے یا تکبر نہ آ جائے. اور جو چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح دیتے ہیں نیت خالص کے ساتھ، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جسے کبھی بھی بربادی نہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا. اور مخفی صدقہ رب کے غضب کو بچانے کا ذریعہ ہے، قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. جب آپ دے رہے ہو نا، خاموشی سے کسی باکس میں ڈال رہے ہو، تو پھر دعا بھی کیا کریں، یا اللہ اس سے میری قبر کی آگ ٹھنڈی کر دینا. اور اللہ الخبیر ہے، یعنی اس سے کوئی بھی خبر پوشیدہ نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر حرکت، ہر سکون، ہر اضطراب، ہر اطمینان کی خوب خبر ہے. خبیر اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہو. پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو. اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یہ سب کچھ ہم صرف آگے ڈپازٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، واپس آپ کو ملے گا. اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے فلاں چیز دو میں تمہیں واپس دیتی ہوں، تو آپ دیں گے یا نہیں؟ تو واپس ہی مل جانی ہے نا، دو، خوشی سے دو. تو یہ جو کچھ اللہ کے راستے ہم دے رہے ہیں واپس ملنا ہے، اس لیے خوشی سے دیں. اور خاص طور پر جن لوگوں کو دینا پسند نہ ہو، صحابہ جو تھے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی. حضرت اسماء کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی. اور پھر اب وہ خاص جگہ بتائی گئی ہے جہاں صدقات کرنے چاہیے. یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. نا واقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں ان مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اپنے گھروں میں وہ اچھے بھلے تھے، لیکن جب اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو کنگال ہو گئے. تو اب مسلمانوں کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمہ وقتی کارکن ہیں، دین کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار ہیں. اور پھر مسکین وہ نہیں ہوتا جو سوال کرتا ہے اور 1-2 کھجوریں کوئی دے دے، اور اصل مسکین وہ ہے جو سوال سے بچے، کہ سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت بتاتا نہیں. لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر اصرار کر کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے. پیچھے بتایا گیا کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اب یہ بتایا گیا کس وقت دینا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آ رہا ہے رمضان، موقع خرچ کرنے کا، دن کو بھی اور رات کو بھی. دن کو روزے کی حالت میں دورہ قرآن پہ جاتے ہوئے، اور رات کو قیام کے لیے مسجد جاتے ہوئے. دونوں اوقات کھلے ہیں، سرن و علانیہ، اور دونوں طرح دے سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں کیا ملے گا؟ خوف اور غم سے نجات ہوگی، دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی.